الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بھائی بزرگوں، بعض صورتوں میں جو نا وہ جب حدود پامال ہو رہی ہوں، جب حدود اللہ پامال ہو رہی ہوں، قرآن و حدیث کے حکم اس کو مذاق بنایا جا رہا ہو، تو بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر بالفرض کسی کو طلاق دینا ہی پڑ جائے تو ایک ہی دے، ایک سے زیادہ نہ دے۔ بھائی جدائی کرنی ہے نا، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، یہی ہے نا۔ حسن محسن احسن کیا نام ہے؟ سنو بیٹے، یہ مسائل آپ کو ایم ایس سی میں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ مسائل آپ کو دین ہی سکھائے گا، کوئی دنیا دار نہیں سکھائے گا، دینداری سکھائے گا۔ تو طلاق اگر دینی پڑ جائے تو کتنی طلاق دینی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سے کم۔ اب دیکھو، ایک آپ گولی ایک ہاتھ میں مارے بندہ مرے گا نہیں، ایک ٹانگ میں مارے بندہ مرے گا نہیں۔ اب ایک ہی گولی مارنا تو کہاں مارنی ہے؟ یہاں پر، یہ اتنے نہ ختم، ایک گولی میں کام پورا ہو جائے گا۔ تو اگر طلاق دینی پڑ جائے تو ایک ہی دے، اور اگر 3 طلاق ہی دینا ہے تو ہر طہر میں 1 طلاق دے، 3 طہر میں 3 طلاق۔ اب طہر کیا ہوتا ہے؟ المختصر یہ کہ عورت پر جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ کم سے کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مینسس کے ایام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حیض کے ایام کہا جاتا ہے۔ یہ کم سے کم کتنے ہیں؟ بولو 3 اور زیادہ سے زیادہ۔ اب اگر 3 دن کے اندر آپ کی ختم ہو جائے، بند ہو جائے، تو اس کو استحاضہ بولیں گے، بیماری بولیں گے۔ اور اگر 10 دن سے ابو نکل جائے، جو معاملہ ہے وہ چلتا ہی رہا، تو پھر وہ بھی استحاضہ کہلائے گا، نماز معاف نہیں ہوگی، وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر کسی کو 3 طلاقیں دینی ہو، کہ میں کوئی راستہ رکھوں گا ہی نہیں اس کو واپسی کا، تو ایک دم 3 نہ دے۔ جو باقی کے ایام ہے، باقی کے ایام کم سے کم 15 دن ہے۔ کتنے؟ کم سے کم 15 دن ہے۔ 15 دن سے کم باقی کے ایام نہیں ہے۔ اگر 15 دن سے کم میں اگر ماہانہ اعضا پھر شروع ہو گیا تو گویا کہ وہ پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جیسے انسان پیشاب کر آتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی پیشاب کیا، استنجا کیا، وضو کیا، اللہ اکبر، ایسے کیا؟ تو اگر 3 طلاقیں دینی پڑ جائیں تو 3 طہر میں الگ الگ جو باقی کے ایام ہیں، اور وہ بھی کون سے والے ایام؟ جس میں اس نے اپنی زوجہ سے حق زوجیت ادا نہ کیا ہو۔ پورا طریقہ یہ ہے۔ ایک دم 3 طلاقیں دینا بہت سخت جرم ہے، لیکن اگر کسی نے ایک دم 3 طلاقیں دے دی تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تحت، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، امت مصطفیٰ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو سمجھو 3 ہو گئیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ 1 ہوئی ہے، نہیں، 3 ہو گئی، 3 ختم۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں ناپاکی کے یہاں پہ اگر طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینا شریعت نے منع کیا ہے۔ حکمت ہے تو شریعت، سبحان اللہ، ہمارا اسلام ٹوٹل حکمتوں پر ہی تو مشتمل ہے۔ جو ہر حقیقت پوچھے تو کیا اسلام کا کوئی بھی حکم الحمدللہ، بھائی جان ادھر بھی سنتے جاؤ، تھوڑی بات ہے، آج ادھر آ جاؤ، شام آ جاؤ، نبی بھائی بندے اور بندے پکڑ لو، آ جاؤ، سمجھے؟ حکمتوں سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اچھا جی، تو اگر کسی شخص نے حالت حیض میں اپنی اہلیہ کو طلاق دی تو 3 اگر ایک ساتھ دے گا یا بولے گا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کی طلاق ہو جائے گی، 3 ہو جائے گی، اگرچہ اس حالت میں اسلام نے پسند نہیں کیا۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نمبر 1 سورہ بقرہ 229 آیت نمبر ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک سے چھوڑ دینا ہے۔ پھر فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، سورہ بقرہ 230۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ 2 طلاق تک رجوع کا حق ہے، 3 میں نہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا طلاق رجعی، 2 طلاق تک کس کے ہاتھ میں حق ہوتا ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔
طلاق کی وجہ میں، ٹھیک ہے. اور مرتان کے اطلاق سے معلوم ہوا کہ الگ الگ طلاق دینا شرط نہیں ہے، جس کے بغیر طلاق واقع نہ ہوگی. وہ ایک دم دے یا الگ الگ دے، حکم ایک ہی ہوگا. چنانچہ تفسیر سامی میں ارشاد ہوتا ہے اس آیت کے تحت فرمایا یہ نہیں. آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں دیں تو واقع ہو جائیں گی، خواہ ایک دم دے یا الگ الگ عورت حلال نہ رہے گی. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، اس کے تحت تفسیر ساوی ہے. تفسیر ساوی ہے تفسیر جلالین پر اس کا حاشیہ ہے. تفسیر جلالین ہمارے درس نظامی کے تحت تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. ہر مدرسہ عربی تفسیر ساتھ میں پڑھائی جاتی ہے. مزید آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی، کہ اس پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ہے. اسی طرح اور تفاصیل میں بھی یہی مضمون موجود ہے. درشی بن اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم. اچھا جی، اور سماعت فرمائیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. سورۃ طلاق نمبر آیت 1. یعنی جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے کہ ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو اپنی جان پر وہ ظلم کرتا ہے. کیونکہ کبھی انسان طلاق دے کر شرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے. اگر 3 طلاقیں ایک دم دے دے گا تو رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا. جذبات ہوتے ہیں نا انسان کے، میں مار ڈالوں گا کاٹ ڈالوں گا. تو اگر جذبات میں آ کے اسے ایک دم سے 3 طلاقیں دے دی، اب خیال ہے کہ نہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی، تو رجوع آپ نے واپسی کا راستہ چھوڑا. جیسے وہ ایک ڈاکو تھا نا، اپنے ڈاکیوں کے ساتھ ڈاکہ زنی کی، خوب ٹھیک ٹھاک لوٹ ماری کا بازار گرم کیا. کھجور آ گئی یہاں پہ، تو چیلا کے لے کر آئے، بولا سردار کھجور کا، بولا میرا روزہ ہے. کیا بولا؟ بولا میرا روزہ ہے. چیلے چپاٹے کہنے بولے یہ کیا طریقہ ہے؟ تم لوگوں کو ڈکیتیاں مارو، روزہ مت کہنے لگا ایک دروازہ واپسی کا بھی تو رکھو. دیکھیں ڈاکو کو اتنی سمجھ ہے، حالانکہ وہ ایک دروازے کی بات نہیں ہے. گناہ ہے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ چھوڑنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرو. توبہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی چابی رکھنے کسی کام میں دینی کو تالا مار کے بھاگ جائے. کھلا تو کھلا ہوا الحمدللہ ہے. تو بات یہ کہ جذبات میں آ کے اچھا ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں نا وہی آتے ہیں. بس ہم سب کے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مزید ہو گیا. ارے یار کچھ بھی ہوا، ناک سے تو کوئی نہیں کھاتا. تو نے 5,000 کے نوٹ نکال کے کیوں نہیں پھاڑے جذبات میں جب آ گئے تھے؟ بولو تم چھت پہ چڑھتے سارے نوٹ باہر پھینک دیتے. بولے آپ نے بیوقوف کو چھوڑنا نہیں، پہلے نوٹ باہر آؤ دیکھو نا. نوٹ کس نے منع کیا؟ نہیں تو نوٹ نہیں، نوٹ تو سنبھال کے رکھتا ہے. نوٹ کی حیثیت اہمیت بہت زیادہ ہے. کیا نہیں سمجھے؟ نوٹ تو نوٹ ہے. بیگم کو طلاق دینے کی شعور یہ میں بھول گیا تھا. میں کیسے بھول گیا تھا؟ اصل میں ہوا بھری ہوئی ہے کیا، اور جب ہوا نکلتی ہے نا تو ٹائر کتنا ہی بڑی گاڑی کا ہوگا سوائے جہاز کے، کہتے ہیں ہوا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، ورنہ تو سارے جہاز کے پڑیں گے. کیا ہر ٹائر کی ہوا نکل جاتی ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا زور ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ ایک دم 3 طلاق دینے والے کی واقع نہ ہوگی، بلکہ یہ فرمایا کہ ایسا آدمی ظالم ہے جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی. بیہقی اور طبرانی میں سوید ابن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ خز امیہ کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی. کس نے؟ امام حسن نے 3 طلاق دے دی. بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کی فراق میں بہت روتی ہیں. انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا کہ مجھے اپنے سر کے تاج کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. تو آپ بھی رو پڑے. فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ یا ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر حلال ہے کہ اسے جائز نہ ہوگی، تو میں ضرور رجوع کر لیتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام. تو امام حسن سے زیادہ یہ اہل حدیث حضرات ہیں قرآن جانتے ہیں. امام حسن سے زیادہ ان کے پاس علم ہے. ابن تیمیہ کا بھی کہ امام حسن سے زیادہ ہے. علامہ صابی علیہ الرحمہ اس کو گمراہ لکھا ہے. دیکھو جی دوسروں کا عالم ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن مذہب کا بگاڑ جو پیدا کرے گا اس کو بھی عالم کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. گمراہ کن ہے، گمراہ گر ہے. تو امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ بیہقی طبرانی میں باقاعدہ حوالہ موجود ہے. فرمانے اگر میں نے والد سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ کام